اور 7 لاکھ حدیثیں ہیں. کتنی؟ 7 لاکھ. 2 قول ہیں، ایک 10 لاکھ کا، لیکن راجح قول 7 لاکھ حدیثیں. اور امت میں 2 آدمی ایسے ہوئے ہیں جن کو ساری حدیثیں یاد ہیں. ایک امام احمد بن حنبل، دوسرے امام ابو ذر. بخاری کی آخری روایت میں المکان علی میں حضرت ابو ہریرہ سے نیچے جن کا ذکر ہے. 7 لاکھ حدیثیں قرآن مجید کے 30 پارے، 114 سورتیں، کم بیش 6 لاکھ سے چل سکتے ہیں. ان کا حکم خلاصہ کیا ہے؟ قرآنی آیات کا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اسی حال میں ٹوٹے، اور نماز ہو، روزہ ہو، عقیدہ ہو، جہاد ہو، تبلیغ ہو، مردان کا عدد ہو، جو بھی حکم ہے وہ اللہ کا ٹوٹے. اور 7 لاکھ حدیثوں کا پیغام کیا ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاکیزہ طریقہ زندگی میں کسی موقع پر ہم سے چھوٹے. یہ سبق ہے جان کا سبق. 7 لاکھ حدیثوں کا پیغام میرے ساتھ ساتھ بولو، اقرار نہیں کرتا، میرے ساتھ ساتھ بولو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پاکیزہ طریقہ سوتے ٹوٹے بیٹھتے سفر حالت خوشی غمی دوستی دشمنی کوئی طریقہ اور رب تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن. اللہ اکبر. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 24 حرف ہے لا الہ محمد رسول اللہ میں، 12 لا الہ میں، 12 محمد رسول اللہ میں. دن رات کے 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹوں میں جس مرد عورت کی فکر ہو اور اس بات کا خود اور دھیان میرے الفاظ میں دھیان دینا، خود دھیان لگن رہے ہر وقت اور دھیان رہے ہر وقت کہ رب کا کوئی حکم چھوٹے نہ. یہ ہے اسلام، یہ ہے پاکستان کی بنیاد، یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے قرآن، یہ ہے حدیث. یاد رہے گا. اب اس کی تشریحات ہیں، پھر کھولتے چلے جاؤ، کھولتے چلے جاؤ. جس کی ابتدا ہے انتہا کوئی. میں نے ان آیات قرآنیہ میں سے ایک ٹکڑا تلاوت کیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دے کر لینا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جن باتوں سے روکے روکنا. اب وہ 7 لاکھ حدیثیں آپ کے پیچھے نظر رہے. ہر وقت یہ دھیان رہے کہ پاکیزہ نبی کا کوئی طریقہ ہم سے چھوٹے نہ. بولو ان پاکیزہ حدیثوں میں سے میں نے ایک حدیث کی تلاوت کی. ایت قرآن کا آدھا حصہ پڑھا، ترجمہ کرنا. یہ حدیث قدسی ہے. ایک حدیث ہوتی ہے کہ صحابی کا رسول اللہ نے فرمایا، اور ایک ہے کہ اللہ کے نبی کے اللہ فرماتے ہیں. تو حدیث قدسی کا درجہ بہت اونچا ہے. موقع امام مالک کی یہ حدیث ہے جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے. ان 6 سکہ سے بھی پہلے، بخاری مسلم سے بھی پہلے. موقع امام بولتے بھی طالب علم نہیں، چپ رہنے کا روزہ ذرا ہلا دلا کرو. کیا نام ہے؟ موطا امام مالک. موطا امام مالک. اس موطا امام مالک میں حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت 4 صفات والے لوگوں کے لیے واجب ہے. کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ. کس کی؟ اللہ تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. کیا مقام ہے حدیث قدسی؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہے میرے ان بندوں کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، جس میں دنیاوی کوئی مفاد لالچ خود غرضی شہوت نہ ہو. اللہ کے لیے کوئی مشرق بیٹھا ہے، کوئی مغرب بیٹھا ہے، ہمیں شیخ الاسلام تقی اسلامی صاحب سے، مولانا نذیر الرحمان صاحب سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے اللہ شیخ سفید صاحب سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کے تو دور رہ کر بھی ایک دوسرے سے محبت کس کے لیے؟ اللہ. پہلی صفت. لیکن محبت تو ہے، محبت جب ہوتی ہے تو پھر ملنے کو بھی نہیں چاہتا ہے. فرمایا بل متجالسین فیہ، جب وہ سفر کرتے ہیں
ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، دنیاوی کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اللہ کی محبت میں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ نہ ووٹ نہ نوٹ، اور میں آپ سے بھی نہ ووٹ نہ نوٹ، نہ چائے نہ روٹی نہ کپڑا نہ نوٹ۔ تو آپ مجھے میرے پاس بیٹھے، میں آپ کے پاس بیٹھا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ امام قرآن کے حلقوں میں آپ مدرسے میں دین پڑھنے آئے اللہ کے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ سارے مجھے دیکھو، اللہ کی محبت نہیں چاہتے، ذرا مدرسے سے مجھے دیکھ لو، دیکھتی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی شامل کوئی غرضی نہ ہو۔ تیسری بات، آگے چوتھا کام ذرا مشکل ہے، اس پر بڑے بڑے لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے، خارش بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کیا۔ غزہ والوں پہ خرچ کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ فلسطین والوں پہ خرچ کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد مدرسے پہ خرچ کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی استاد بزرگ، کسی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کرے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں میں میری محبت واجب ہے، اور ان گھڑیوں کی قدر کریں۔ اللہ نے دین کے علم کے لیے جمع کیا، اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہیں، دن رات ملاقاتیں، اس کی قدر کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ابو داؤد میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملونا وملون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه او عالم ومتعلم۔ یہ ساری دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ رحمت کی دو قسمیں، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ۔ عام رحمت تو کافروں کو کتوں پر بھی ہے، جس کے تحت اللہ خوراک دیتے ہیں، آنکھ کان دیے۔ کون سے رحمت سے سارے لوگ معروف ہیں؟ رحمت خاصہ، جس کے تحت اللہ ایمان دیتا ہے، اپنی دوستی دیتا ہے، محبت دیتا ہے، جنت دیتا ہے۔ یہ جنت اللہ کی خاص رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ نمبر ایک، ذکر اللہ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں جیتے مرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تمام اعلیٰ، اور جو اس اللہ کی یاد کے متعلقات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑھنا پڑھانا، سب اس کی اللہ کی یاد کے نیت ٹھیک رکھنی۔ اس میں عالم بھی آ گیا، طالب علم بھی آ گیا، لیکن عالم اور طالب علم خاص لوگ ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کر دیا۔ تخصیص بعد التعمیم اس کو کہتے ہیں، عالم و متعلم، دین سیکھنے والے، سکھانے والے۔ تو اللہ کے ذکر میں امن رہو گے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زبان سے چلتے پھرتے درود شریف لا الہ الا اللہ تلاوت کا ذکر کرنا، یہ بھی رہنا چاہیے، اور ایک اس سے اونچا ذکر ہے ذکر قلبی، دل کا دھیان اس بات کی طرف رہے کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں رب کا کوئی حکم دور تو نہیں رہا، پاکیزہ نبی کا کوئی طریقہ چھوٹ تو نہیں رہا۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ ہمارے خاص بندے کون ہیں؟ چلتے پھرتے لیٹتے ہر وقت ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے، حرام سے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زبان پہ تو تصویروں اور بیٹھے بیٹھے فیس بک پہ رنگی تصویریں دیکھ رہا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا ہوں، تو زبان پر ذکر ہے لیکن در حقیقت غافل ہے۔ ایسا نہ ہو، شریعت کا پہریدار ہو، رب کے حکموں پہ نظر رکھتا ہو، میں پاکیزہ نبی کے طریقوں کو زندہ کرتا ہو، اس دھن اور دھیان سے جیتا اور مرتا ہو۔ کر کے دیکھ، ہم نے دنیا کر کے دیکھا، آخر کا ذکر کر کے دیکھو، اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ یہ اسی کو تقوی کا سب سے اونچا مقام کہتے ہیں۔ اتق المحارم وقضاء النار، مشکات میں دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ علم تھے، حضور نے فرمایا کون ہے میں یاخذ منی هؤلاء الكلمات فيأخذ بهم ويؤمن بها قلبه، میرے سے چند باتیں سیکھ لے، ان پر عمل کرے، آگے پھیلائے۔ ابو ہریرہ اٹھے، یا رسول اللہ میں ہوں، فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال، اور فرمایا اتق المحارم تكن اعبد الناس۔ 5 باتیں بیان کی، ان میں پہلی بات یہ تھی حرام سے بچنا، تم دنیا میں سب سے بڑے بزرگ بن جاؤ۔ جوان بھی بڑا بزرگ ہے،
ہم سفید والوں کو بزرگ سمجھتے ہیں جو حرام سے بچتا ہے. جس کی آنکھ، جس کا کان، جس کی زبان، جس کا دل، جس کا پیٹ ہر قسم کے حرام سے بچتا ہے وہ مشرق مغرب کے انسانوں میں سب سے بڑا بزرگ ہے. اور یہ حدیث سے ثابت. کرو گے انشاءاللہ اس کا خیال. جب حرام سے بچیں گے ہر وقت دھیان میں رہیں گے اور یہ شکر اللہ میں رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل والے بنیں گے پھر فرش پر ہم ہوں گے، فرش پر ہمارے تذکرے ہوں گے. پھر جب موت پائے گی تو صرف آپ نہیں روئیں گے، سارا جہان روئے گا. جنگل کے درندے پرندے روئیں گے اور پھر جنت باغ قبر جنت کا باغ بنے گی اور اللہ کے رسول خود سینے سے لگائیں گے، استقبال کریں گے. حشر کا پہنچے ساتھ کے فرشتے سب پکاریں گے محمد کے غلام کے غلام کا غلام. اسی کو کہا کسی صاحب دل نے ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر خدا کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر خدا کر کے دیکھ، ذکر مخلوق کر کے دیکھا، ذکر خالق کر کے دیکھ، ذکر مخلوق کر کے دیکھا، ذکر مالک کر کے دیکھ، ذکر مرزوق کر کے دیکھا، ذکر رازق کر کے دیکھ. دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، ذرا رب کو راضی کر کے دیکھ. یا اللہ وہ دل نہیں جسم تو نہیں، وہ دل نہیں جسم تو نہیں. یہ ہے اہل دل جن کے دلوں میں اللہ بستا اور وہ کان سے اللہ کی مرضی کا دیکھتے ہیں، کان سے اللہ کی مرضی کا سنتے ہیں، زبان سے اللہ کی مرضی کا بولتے ہیں. انہیں اہل دل کہتے ہیں، ورنہ تو کپڑے اور طاقت کا دل ہے. السید اللہ شاہ بخاری تشریف فرماتے ہیں اللہ والوں پر تبدیلی آتی ہے. تھوڑا سا خاکہ آیا، ان کا ایک ملنے والا ایک دل والے کو لے کر آ گیا کہ حضرت سے ملاؤں تاکہ کچھ مدد کرے، تعاون کرے. جی حضرت کے یہاں تنگی ہے. حضرت کو تعارف کرایا. حضرت نے مہمان سمجھ کر ایک دو دفعہ حالات پوچھا اور اپنے کام میں اور فکر میں لگ گئے اور وہ لکھ گئے حضرت کے مل والا ہے، مل والا ہے، مل والا ہے. جی حضرت رونے لگ گئے. حضرت کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور اس ملنے والے محبت والے نے حضرت کو گستاخی ہو گئی. فرمایا تم بار بار تعارف کرا رہے ہو یہ مل والا ہے، مل والا ہے، پر ہمیں دل والے چاہیے، مل والے نہیں چاہیے. ہمیں دل والے چاہیے، دل والے نہیں چاہیے. یہ دل والے بنو گے. آخری بات کہہ رہا ہوں، حضرت لقمان جی جن کے نام پر قرآن کی سورت ہے، 4000 انبیاء سے ملاقات اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ انہوں نے 8 باتیں قرار دی ہیں. ان 8 باتوں کو پہلا دو تم دل والے بھی بن جاؤ گے، ذکر والے بھی بن جاؤ گے، علم والے بھی بن جاؤ گے، عمل والے بھی بن جاؤ گے. نمبر 1 نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرنا، نماز میں دھیان کا بل بڑھنا ہو، اپنی نماز میں مشق کرنا. اس کو خشوع وضو کہتے ہیں. بخاری کی شریعت کی حدیث ہے جس نے 2 رکعتیں دھیان والی پڑھی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اللہ اکبر. جی جی دھیان والی نماز، نماز میں دل کی حفاظت اور مجلس میں زبان کی حفاظت. جہاں 2 4 بیٹھو کسی کی غیبت نہ کرنا، زبان کو سوچ سمجھ کر رکھنا. اور جب کسی دسترخوان پہ بیٹھو تو حلق کی حفاظت. 3 باتیں، حرام نہ کھانا اور زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھانا کھٹے دیوار میں. 4تھی بات جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت، دوسروں کی چیزوں کو دلچائی نظروں سے نہ دیکھنا اور حسد و شر کی نظر سے نہ دیکھنا. 5ویں بات یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہنا، موقع موقع پر دعائیں پڑھتے رہنا. فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا ذکر ہے. 6ویں بات موت کو یاد رکھنا. جب انسان موت کو بھلا دیتا ہے پھر وہ دوسروں کے حق مانگتا ہے. جب موت کو یاد رکھتا ہے پھر حق والوں کے حق پیچھے جا کر دیتا ہے. فرمایا 6ویں بات کسی پر احسان کرو، احسان کر کے بھلا دینا. احسان جتنا مت، احسان یاد رکھتے رہو گے، جتنا گے ان ضائع ہو جائے گی. اور 8ویں بات جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو لوگوں کی تکلیف کو بھلا دینا، لوگوں کی تکلیفوں کو یاد نہ کرنا. ہر وقت دل میں حسد اور کینہ پیدا ہوگا. یہ 8 باتیں 4000 انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ اہل دل ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اہل دل میں شامل کرے. یا الہ العالمین اکرم الاکرمین. 15 منٹ کی زیادہ نہیں ہوگا. یا الہ العالمین قبول فرما، مشکل احسان فرما.
ہمارے بچوں کو بھی امتحان میں کامیاب فرما، یا اللہ قبرات کی منزل آسان فرما، ہمیں اہل دل میں شامل فرما، اہل دل میں شامل فرما، اہل دل میں شامل فرما، جن کے دلوں میں آپ بستے ہوں، مشہور فرق کے مشہور والبیت المعمور نسل میں اس کا بات گھر کی جو ایک تفسیر بیت اللہ ہے، دوسری تفسیر مومن کا وہ دل ہے جس دل میں اللہ بستا ہو۔ اللہ ہمیں اپنا مومن بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے لیے ایک دوسرے سے ملے، تیرے لیے ایک دوسرے کی زیارتیں کریں، تیرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں تاکہ تیری محبت واجب ہو جائے اور ہم تیرے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے حضرت شیخ صوفی صاحب یا اللہ ان کا تمام اہل خانہ، یہ ادارہ، تمام اساتذہ، اللہ پوری امت مسلمہ ہم سب کی مدد بزرگ فرما۔ اے اللہ اتنے ہمارے اساتذہ مشائخ میرے خصوص رسول صاحب اتنے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما اور زمانوں کی مدد فرما، امت کی بیٹی آفیت دلائی آسان فرما، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا، جب تک جی آپ ہم سے راضی ہوں، خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت ناظم اعلیٰ صاحب، تمام رفقا، اہل مدرسہ، چھوٹے بڑے ہمارے عزیز طلبہ، ان سب کی محبتوں کو یا اللہ رحمت سے قبول فرما کر، یا اللہ اپنی محبت کا جام دلا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد مبارک وسلم وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ امتحانوں کے دنوں میں 100 بار ہر نماز کے بعد یا علیم پڑھا کرو، اور عام دنوں میں 21 بار ہر نماز کے بعد یا علیم پڑھا کرو۔ یہ حضرت حکیم الامت نے امتحانوں میں کامیابی کا وظیفہ دیا ہے۔ جاتے جاتے تمہارے لیے تحفہ ہے، مغفلی والا مغفلی دے گا، موبائل والا موبائل دے گا، جوتے والا جوتا دے گا۔ فقیر قرآن حدیث اور بزرگوں کا غلام ہے، تو میں قرآن حدیث کے اور بزرگوں کے جتوں سے لے کر جا رہے ہیں، امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، اپنی قومی عادتوں میں انشاءاللہ